بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آدمی ایک قریشی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے پاس 100 دینار بطور امانت رکھ کر کہا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر اپنا مال نہ طلب کریں تب تک آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ ہم دونوں کی موجودگی امانت واپس کرتے وقت ضروری ہے۔ اس عورت نے ان کی امانت رکھ لی اور اس پر 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ان دونوں میں سے ایک شخص خاتون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے جو 100 دینار ہم نے تمہارے پاس امانت رکھے تھے مجھے دے دو۔ خاتون نے امانت حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، تم دونوں ساتھیوں نے میرے پاس امانت رکھتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ تم میں سے ایک کی غیر موجودگی میں مال دوسرے کے حوالے نہ کروں، اس لیے میں امانت تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ اس آدمی نے خاتون کے اہل خانہ اور پڑوسیوں سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے اس خاتون کی سفارش کی کہ وہ اس کو امانت دے دے کیونکہ اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں کے بے حد اصرار اور سفارش پر اس عورت نے امانت اس شخص کو دے دی۔ ادھر اس بات کو 1 سال اور گزر گیا تو دوسرا شخص جس کو اس کے دوست نے مرا ہوا ظاہر کیا تھا اس عورت کے پاس آیا اور آ کر امانت طلب کی۔ خاتون نے بتایا، تمہارا دوسرا ساتھی آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری وفات ہو چکی ہے، اس لیے میں نے امانت اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص اس عورت سے جھگڑنے لگا اور کہا کہ میں تو زندہ سلامت ہوں، میری امانت واپس کرو۔ عورت نے کہا کہ میں نے تو رقم تمہارے ساتھی کو دے دی ہے۔ اب اس عورت کے خلاف مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا اور چاہا کہ اس کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں کر دیں۔ اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور پھر فرمایا، اس مقدمے کو ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق خود دونوں کو لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے بیانات سنے اور معاملے کو بھانپ گئے کہ اس عورت کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا، کیا تم نے اس عورت سے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ مال ایک کی غیر موجودگی میں دوسرے کے حوالے مت کرنا؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں یہ شرط تو رکھی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا مال ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ساتھی کو بلا لاؤ تاکہ میں تم دونوں کو تمہارا مال سپرد کر دوں۔